دنیا میں نوبیل پرائز ملا یونس گرامین بینک، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو انہوں نے مائکرو کریڈٹ فراہم کیا، اور یہ آپ اس کے اگر ذریعہ بن سکیں، اور یہ جیسے انہوں نے بھی ریز کیا کہ منسٹر صاحب جو ہیں یہ بات کرنا پہنچا سکتے ہیں تو عورتوں کے وہاں تو انہوں نے مائکرو کریڈٹ کا یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ عورتوں کے گروہ کوآپریٹو کلیکٹیو ان کو ملتی ہے لونس، اور کلیکٹیولی اس کو ڈسچارج کرتی ہے، اور کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ قرضہ واپس دینے میں مردوں سے کئی فیصد بہتر ہیں، اور کیونکہ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی اور محنت کرتی ہیں اور قرض واپس دے دیتی ہیں۔ ان کو قرضے دینے سے یہ ہے کہ جو آمدن گھر میں آتی ہے اس سے گھر کا معیار بلند ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مرد نے کمائی کی آدھے تو باہر ہی اڑائے اور پھر بعد ہی گھر لے گئے یا نہ بھی لے گئے کہ اچھا جی بیوی خود ہی کسی طریقے سے مینیج کر۔ تو یہ جو اویئرنیس ریزنگ ہے، ایک تو ڈومیسٹک وائلنس کا لا، ایک سیکشل ہراسمنٹ کا لا، اور ایک اور جو ہے پالیسی میٹر ہے، لیکن اس کے اوپر بھی قانون سازی ہونی ضروری ہے، ایک ایکول ویجز ایکٹ تیسرا۔ اب یہ اعلان ہوا تھا کہ جی 10% ہر شعبے میں عورتوں کو نشستیں ملیں گی، اور ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ 10% نشستیں خواتین ججز کے لیے عالیہ عدالتوں میں ہوں گی۔ اسے میں آپ سے کہوں گی کہ تجارت اور کاروبار کے علاوہ اپنی بیٹیوں کو قانون کی تعلیم دیں، جتنی ضرورت اس وقت قانون کی بیداری کی ہماری خواتین کو ہے، کیونکہ جب وہ جاتی ہے مرد وکلا کو مضبوط توجہ نہیں دیتی، ان کے معاملات کو ترجیحات نہیں دیتی، اور تو وکلا جو ہیں وہ عورتوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور جب جج بنتی ہیں آپ کو پتہ ہے جب میں ریٹائر ہو رہی تھی تو جو عورتیں آتی ہوتی تھیں ہمارا کیا بنے گا، ہمارے جو ہے مقدمے یہ کون نپٹائے، کیونکہ جو عورت کو سینسٹیوٹی ہوتی ہے، جینڈر سینسٹیوٹی، یہ کام بھی ایک ضروری ہے، جینڈر سینسٹائزیشن ٹیکنیکس کہ عورتوں کے مسائل کیا ہے۔ خلا کے لیے ایک عورت آئی ہوئی 10 سال سے چھوٹی عدالت میں اس کا کیس ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے جی دیکھو آوارہ ہو گئی، بچوں کا کیا ہوگا، اجڑ جائیں گے، یہ کدھر جانا چاہتی ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے، اور میں اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ قانون کا حصہ ہے جن خواتین کو مسائل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون خلا کا لے کے دعویٰ عدالت میں جائے، قاضی کو اختیار ہی نہیں کہ وہ انکار کرے، اس کو لازمی ہے کہ اسی وقت وہ اس کو بلا لے، شوہر کو پوچھے بھائی تم نے کچھ دیا ہوا ہے، اس کو فائدہ تم نے واپس لینا ہے تو لے لو، اور اسی وقت ڈگری ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتنی زیادہ اذیت پہنچ رہی ہے اور گھریلو تشدد کا یہ حصہ ہے، تو آپ کو کبھی یہ قدم لینے سے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ دی ہے، اور وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے ہے یا خاندان کے لیے ہے یا قوم کے لیے ہے، کیونکہ علامہ نے کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تدبیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہم سب مل کے جو کریں نا وہی نثار اور دار و مدار ہے ہماری قوم کی آگے بڑھنے کا بھی۔ لیکن اگر ہم اپنے اندر ہی سہم کے بیٹھ گئے کہ یہ تو ہمیں مسئلہ بن گیا، تو آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ پھر آپ کے اندر ہی رہ جائے گا، آپ قوم کے لیے ایک فعال شخصیت نہیں بن سکتی۔ یہ نہ مجھے کوئی کہے کہ جی آپ تو گھر توڑ دے گی یہاں سائڈ سے دے رہی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اور میں بات یہاں مختصر سی کرنا چاہوں گی کہ امپلائمنٹ اپرچونٹی کے حوالے سے ہماری کانسٹیٹیوشن کہتی ہے، اور یہ اس کی شق 25 ہے کہ عورت اور مرد کے بیچ میں امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا کسی بھی معاملے میں، اسکولوں کالجوں میں داخلے میں، کسی شعبے میں جا کے آپ اگر ملازمت لینا چاہیں، اگر کسی نے اشتہار دیکھا ہے اور اس نے دیا ہے وہاں ایک درخواست اور اس کو نہیں رکھا گیا، اس کا میرٹ زیادہ تھا اور مرد کو رکھ لیا، اسی وقت آپ عدالت سے رجوع کریں، آپ کو وہ ملازمت ملے گی۔ یہاں تک تو قانون ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پروموشن کی باری آتی ہے، اوپر مرد حضرات بیٹھے، اگر 4 لوگ ہیں اسی رینک پہ اور ایک کو پروموٹ کرنا ہے، عورت جو ہے وہ زیادہ بہتر وہ مرد کو کر دیں گی، عورت کو بھی۔ تو اس بات کو قانون میں شامل ہونا چاہیے کہ جب پروموشن آئے، جیسے ایکول اپرچونٹی امپلائمنٹ میں ہے، پروموشن میں اسی نسبت سے ان کی ہونی چاہیے، اور جو گلاس سیلنگ جس کے بارے میں ان کو پتا ہوگا چیمبر والوں کو، ایک حد تک پہنچ کے عورت کو اوپر گزرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، وہ چھت ہے شیشے کی، اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں سے گزر نہیں سکتے، اس کو توڑنا ہمارا کام ہے مل کے۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم ڈیسیجن میکنگ میں جائیں تو ہم عورت کو کبھی ایک طرف نہ کریں، اس کے بھی حقوق ہمارے ذمہ ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آئینی آپ کے حقوق ہے۔ ایک اور بات میں غزالہ رفیق سے آپ کی معذرت کے ساتھ، ہم نے کنونشن آف ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن کو دستخط کیا ہوا ہے،
اس کی ایک شک کہتی ہے کہ 30% ہر منتخب ادارے میں خواتین ہوں. اب خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ خواتین کرے گی. لیکن اگر جو ہمارے اب یہاں جو پچھلی حکومت گئی، انہوں نے بڑا کریڈٹ لیا، دیکھو جی ہم نے 30% لوکل باڈی لیول پہ لے لی. اچھا ان کو لے لیا، ان کو کوئی وہ نہیں دیا، TADA نہیں تھے دیتے، ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیتے، تو ان کو وہاں رکھنے سے مطلب کیا؟ جب بولنے لگتی تھی انہوں کو چپ کرا دیتے. عورتیں بھی بڑی ہوشیار ہیں، اب وہ آ گئی ہیں. لیکن جو اسمبلیاں ہیں ہماری، اس میں جو 17% نشستیں ہیں، اس کے بارے میں اور خاص طور پہ میڈیا کی خواتین. بس اب میں ختم کر رہی ہوں، یہ آخری بات، یہ بات ضرور. اور یہ تحریک ہم نے پچھلے 40 سال سے چلائی. خواتین کی نمائندگی خواتین کریں اور خواتین ان کو ووٹ. یہ کیا بات ہے؟ اسپیشل سیٹ جو ہے ہونی ضروری ہے کیونکہ خود ہم نہیں وہاں پہنچ سکتے، لیکن عورتوں کے ووٹوں سے عورتیں اپنے رشتہ داروں کو کر لینا، جس کی شکل پسند آ گئی کر لینا. چودھری شجاعت کو جو اچھی لگی وہ MLA ہو گئی، اور جو پڑھی لکھی تھی اور